آج کل بہت سے لوگ چیمی گوئیاں کر رہے ہیں اور خواہ مخواہ کے لیے ان چیزوں میں گفتگو کرتے ہیں جن چیزوں کا ادراک اور جن چیزوں کی معرفت انہیں حاصل نہیں ہے۔ اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ تبلیغی جماعت کی گمراہیوں سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا جائے اور تبلیغی جماعت کی حقیقت لوگوں کے سامنے عیاں کر دی جائے، تاکہ ہر آدمی اپنے اپنے تئیں یہ جان سکے کہ واقعتاً تبلیغی جماعت پر پابندی لگانا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نے بہت سے جوابات دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان جوابات سے لوگوں کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج جو لوگ بہت ہی زیادہ اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور سعودی عرب کے خلاف بالخصوص بول ہی نہیں رہے بلکہ بھونک رہے ہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ بھونک رہے ہیں، ان لوگوں سے میں صرف اور صرف اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ رشید احمد گنگوہی کو خدا مانتے ہیں؟ سوال میرا ہے، چاہے سلمان ندوی ہو یا طارق مسعود ہو یا الیاس گھومن ہو یا محمود مدنی ہو یا جو کوئی بھی اس سلسلے میں لب کشائی کر رہا ہے، میرا ان تمام سے ایک ہی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ تمام کے تمام لوگ جو تبلیغی جماعت کا دفاع کر رہے ہیں، فضائل اعمال کا دفاع کر رہے ہیں، کیا یہ سب کے سب رشید احمد گنگوہی کو اپنا خدا، اپنا رب اور اپنا معبود مانتے ہیں؟ اگر نہیں مانتے ہیں تو کیا ایسی کتاب کو نیست و نابود نہیں کر دینا چاہیے جس کتاب میں صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ رشید احمد گنگوہی اور رب کائنات دونوں کے دونوں ایک ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں بغیر حوالے کی بات کرنے کا عادی نہیں، حوالہ میں چاہے سلمان ندوی ہو، مفتی طارق مسعود ہو، الیاس گھومن ہو یا خضر حیات ہو یا ارشد مدنی ہو یا محمود مدنی ہو، تمام سے اس کتاب کے صفحہ نمبر 558 کو فضائل صدقات حصہ دوئم اور یہ پاکستان سے بھی چھپی ہے اور ہندوستان میں نظام الدین سے بھی چھپی ہوئی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ادارہ اشاعت دینیات حضرت نظام الدین نئی دہلی سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے، گستاخی اور شوخ چشمی ہے، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے۔ حضرت کے ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ امداد اللہ مہاجر مکی، امداد اللہ یہ بھی بہت بڑے ان کے بزرگ ہیں۔ بہرحال رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ اب جھوٹے کی بات یہ تمام کے تمام علماء تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس میں صاف لکھا ہوا جھوٹا ہوں، اور جھوٹے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اب الیاس گھومن صاحب، خضر حیات صاحب، طارق مسعود صاحب، سلمان ندوی صاحب، ارشد مدنی صاحب، محمود مدنی صاحب بتائیں کہ جھوٹے کی بات ماننی چاہیے، جھوٹے کی بات نقل کرنی چاہیے اور جھوٹے کی بات پھیلانی چاہیے؟ نہیں نا، عقل کا تقاضا ہے، شریعت کا یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سورۃ التوبہ اٹھا کے دیکھ لیں،
معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، سچائی کو پھیلانے کا، حق کو عام کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی ذل۔ اب بہت سے دیوبندی بھی ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں مانتے بلکہ نور مانتے ہیں۔ اب یہ رشید احمد گنگوہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ بندہ تیرا ہی ذل ہے، ذل سایہ کو بولتے ہیں سایہ، اور تیرا ہی وجود ہے۔ دیکھ لیجئے عبارت پر غور کیجئے گا، تیرا ہی ذل۔ وہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا اوتار والا، ہندوؤں کا عقیدہ ہو تو یہ کفر ہے، شرک ہے، لیکن فضائل اعمال میں یہ چیز ہو تو عین اسلام ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ جن علماء کا میں نے نام لیا ہے، یہی علماء بتا دیں کہ کیا کوئی بھی اللہ رب العالمین کا ذل اور اللہ رب العالمین کا سایہ ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا ہے، اور یقیناً نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کتاب میں اس چیز کو لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، انہوں نے بد دماغی کی حالت میں یہ سب کچھ لکھا ہے۔ اس کا بھی حوالہ آپ دیکھ لیں، اس کا بھی حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ نظام الدین سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1357 ہجری میں، کب؟ 1357 ہجری میں کہ سفر 1357 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا، تو مجھے خیال ہوا کہ ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلہ میں گزار دوں کہ اگر یہ اوراق پسند خاطر نہ ہوئے تب بھی میرے یہ خالی اوقات تو بہترین اور بابرکت مشغلہ میں گزر ہی جائیں گے۔ اب دماغ جس کا کام نہ کرے، جس کو دماغی کام سے روک دیا گیا ہو، دماغی کام سے روک دیا گیا، یہ دیکھ لیجئے حکایات صحابہ عکسی تمہید صفحہ نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 7 ہے۔ دماغی کام سے جب روک دیا گیا تھا تبھی تو انہوں نے یہ بحث ہے کہ تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ میں کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے۔ جو رشید احمد گنگوہی ہے وہی اللہ رب العالمین ہے۔ اگر کوئی ہندو یہ کہے کہ یہ بھگوان ہے تو وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ جہنمی ہے۔ لیکن رشید احمد گنگوہی یہی بات کہیں، بلکہ لکھیں، صاف لکھا ہوا ہے۔ اب یہ گمراہی اور ضلالت اور شرک اور کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ابن عربی ویسے بھی تبلیغی جماعت میں اور فضائل اعمال میں کبریت احمد شیخ اکبر ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز میں ہے، یہاں تک کہ جو چرچ میں پوپ اور فادر ہے وہ بھی خدا ہے۔ ایک دوسرا صوفی کوفی کہتا ہے وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا وَمَا اللَّهُ إِلَّا رَاهِبٌ فِي كَنِيسَةٍ۔ کتے، خنزیر، پگ، یہ ان صوفیوں کے خدا۔ وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یہ کفر نہیں، یہ زندقہ نہیں ہے، یہ ضلالت نہیں ہے، یہ گمراہی نہیں ہے، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ جتنے کنکر اتنے ہی شنکر۔ یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جتنے بڑے بڑے گرو گھنٹال ہیں جو تبلیغی جماعت کا دفاع کر رہے ہیں، کیا یہ اپنا معبود خنزیر، سور، پگ اور کتے کو مانتے ہیں؟ ویسے بھی ان کے بڑے بڑے اکابر ایسا ہی عقیدہ رکھتے تھے، وحدت الوجود کا۔
المحمد کے اندر بھی یہی بات مذکور ہے کہ ہمارا عقیدہ وحدت الوجود والا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک دنیا کی تمام تر مخلوقات یہ خدا اور معبود ہیں. یہ ابن عربی کا فلسفہ ہے اور صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا وَمَا اللَّهُ إِلَّا رَاهِبٌ فِي كَنِيسَةٍ، کہ اللہ رب العالمین پوپ اور فادر چرچ میں بیٹھا ہوا وہی خدا ہے. میں پوچھتا ہوں یہ گمراہی اور ضلالت نہیں ہے؟ یہ کفر نہیں ہے؟ اور آگے دیکھ لیجئے، کہتے ہیں اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. عابد معبود دونوں کے دونوں کو الگ ماننا، کیا یہ شرک در شرک ہے؟ بتائے کوئی سلمان ندوی، بتائے کوئی خرافی، بتائے وہ جو تبلیغی جماعت کا دفاع کرتا ہے اور یوٹیوب کو آج بھر کے رکھا ہے، فیس بک کو بھر کے رکھا ہے کہ سعودی عرب نے جو اقدام کیا ہے وہ غلط کیا ہے. میں کہتا ہوں اگر غلط سعودی عرب نے کیا ہے تو تم بتاؤ تمہارا فیصلہ کیا ہے اس عقیدہ کے بارے میں؟ کیا رشید احمد گنگوہی نعوذ باللہ من ذالک خدا ہے؟ خالق اور مخلوق میں فرق کرنا یہ شرک در شرک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. مسلمانوں، تبلیغ کا حکم رب کائنات نے دیا ہے. میں جو آپ سے خطاب کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے جو بات بیان کر رہا ہوں، اس کا نام بھی تبلیغ ہے، اس کا نام بھی تبلیغ ہے. اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبلغ اعظم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مبلغ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مبلغ میسنجر کوئی نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ داداؤں کے قصے اور کہانیاں بیان کرنے کا حکم نہیں دیا. تبلیغ کا حکم دیا، لیکن تبلیغ کس چیز کی کرنے کا حکم دیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کریں. تبلیغ کریں، تبلیغ سے کون روکتا ہے؟ لیکن اہم ترین بات تو یہ ہے کہ اس چیز کی تبلیغ کریں ما انزل الیک من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے جس کا نزول ہوا ہے اسی کی تبلیغ کریں. آج سعودی عرب میں دیکھ لیں، سعودی عرب کا چپا چپا دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف ہے. رات دن دعوت و تبلیغ کا کام جاری و ساری ہے. تو کیا سعودی عرب قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے سے روکتا ہے؟ نہیں. یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی ہے، اور یہ بھی افتراء ہے، الزام تراشی ہے. الزام تراشی ہے میرے بھائیو کہ سعودی عرب نے دعوت و تبلیغ سے روکا ہے. واللہ وتاللہ وباللہ یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے. اپنے اس وحدت الوجود والے عقیدہ کو چھپانے کی ناکام اور ناروا کوشش ہے. اور رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، کوئی بھی تبلیغی، کوئی بھی خرافی جھوٹ بول بول کر چند دنوں کے لیے گمراہ کر سکتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن ان لوگوں کا جھوٹ، ان لوگوں کا فریب، ان لوگوں کا فرار، ان لوگوں کی کس بیانی عیاں ہو کر رہے گی. جھوٹ وقتی طور پر مفید ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹ کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے. جیسے یہ عبارت تبلیغی لوگ چھپا نہیں سکتے ہیں. ہمارا کیا مقصد ہے؟ سعودی عرب کا مقصد کیا ہے؟ ایک موحد کا مقصد کیا ہے؟ کہ رب کے قرآن
نبی کے فرمان کو عام کیا جائے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں وصیت کی تھی، اس وصیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ صرف اور صرف رب ذوالجلال والاکرام کے پیغام کو عام کیا جائے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑیے جا رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہی کے قریب تک نہ جاؤ گے۔ ایک رب کا قرآن ہے اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ یہ امام مالک نے ذکر کیا ہے، امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا ہے۔ یہ دو چیزیں، ہمارا جرم کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم خوابوں کا انکار کرتے ہیں، دیو مالائی قصوں کا انکار کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں ہم بلند کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ قرآن و سنت کے پیغام کو عام کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے ادعو الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلائیں، کسی پیر، کسی مرشد، کسی مقبور، کسی مدفون کی طرف نہیں، بلکہ پروردگار کی طرف، اللہ رب العالمین کی طرف۔ اب جب ہر آدمی خدا بن گیا تو دعوت کس کو دی جائے؟ بولیے کس کی دعوت دی جائے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب رشید احمد گنگوہی ان کے عقیدے کے مطابق خدا ہے، زکریا بھی خدا، پھر ہر چیز خدا ہے، ہر چیز معبود ہے، تو عبادت کون کس کی کرے؟ جب ہر آدمی خدا ہے، ہر آدمی معبود ہے، ہر چیز، ہر کنکر معبود ہے، تو آخر عبادت کس کی کی جائے؟ دعوت کس کی دی جائے؟ دعوت کس کی طرف دی جائے؟ کس کے راستے کی طرف بلایا جائے؟ بتائے کوئی؟ یہ ہمارے سوالات ہیں۔ ہے کوئی جو تبلیغی جماعت کا دفاع کرنے والا ہے وہ اس کا جواب دے؟ اتنے سوالات ہیں میرے پاس، ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے کوئی تیار ہے؟ کوئی تیار نہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ رب کے قرآن کے خلاف ہے، یہ سنت مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بات بیان کی کہ میں خدا ہوں، یا اس طرح سے کہا کہ وہ جو میں ہوں وہ تو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو نہیں بیان کی کبھی اس کا دعویٰ کیا کہ جو خالق کائنات ہے وہ یہ ادنا ترین مخلوق بھی ہے، اس کو کیا کہا جائے؟ آخر اس کو کیوں نہیں نکالتے؟ آخر کیوں اس کو لے کر نگر نگر ڈگر ڈگر پھر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ تو جو کتے کی پوجا کرتا ہے، جو چوہے کی پوجا کرتا ہے، جو گائے کی پوجا کرتا ہے، جو ندی نالے کی پوجا کرتا ہے، جو ستارے کی پوجا کرتا ہے، کواکب کی پوجا کرتا ہے، آخر وہ مشرک اور کافر کیوں ہے؟ اس کا جرم پھر کیا رہا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کہ جب ہر چیز خدا ہے، اللہ موجود فی کل وجود، جب یہ عقیدہ ہو جائے تو عابد اور معبود کا فرق رہا کہاں؟ حالانکہ وہ عرش بری کا مالک ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ رب ہے، بندہ مربوب ہے، وہ معبود ہے، اور مخلوقات تمام کے تمام عابد۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین آسمان و زمین کا مدبر ہے، یدبر کل شیء، وہ اللہ احکم الحاکمین ہے۔ ظالموں ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ رب العالمین کے حق میں یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اب کس طرح سے شرک کی دعوت ہے، تو شرک کی دعوت سے روکنا یہ دین کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ غیر اللہ کی عبادت جہاں کہیں بھی ہوتی ہو اس کا قلع قمع کر دیا جائے،
اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ انسان کی پوجا اس زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے، ستاروں کی پوجا اس زمانے میں بھی لوگ کیا کرتے تھے، لات اور عزا اس زمانے میں بھی پوجے جاتے تھے یا نہیں؟ قرآن تو پڑھ لیں کم سے کم۔ افرأیتم اللات والعزا ومناة الثالثة الاخرى، بلکہ اور تو اور انبیاء کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی تسلیم کی پوجا پرستش کعبۃ اللہ میں ہوتی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی پوجا پرستش کعبہ میں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہٹاؤ، محمد اس وقت تک کعبے میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ شرک کا قلع قمع نہ کر دیا جائے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اور یہ ہے آپ کا پیغام، اور یہ ہے تبلیغی کا کام۔ تبلیغی کا کام یہ ہے، بھلا بتاؤ اس کو مٹانا چاہیے یا نہیں مٹانا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے یا نہیں ختم کرنا چاہیے۔ اگر یہی کام دارالعلوم دیوبند 2017 میں، یاد رکھے گا آج کتنی تاریخ ہے، 2021 ہے، 2017 میں آج سے 5 سال پہلے تبلیغی جماعت پر دارالعلوم دیوبند نے پابندی لگائی تھی، اپنے طلبہ کو تبلیغی جماعت میں خروج سے منع کر دیا تھا۔ اس وقت واویلا نہیں مچا۔ طارق مسعود کہاں تھا؟ سلمان ندوی کہاں تھا؟ ارشد مدنی کہاں؟ محمود مدنی کہاں؟ مدنی کا ٹائٹل لگا لیے ہو، اور پیغام کس کا؟ رشید گنگوہی کا۔ شرم تو کرو، کم سے کم تمہارے نام کے ساتھ مدنی لگا ہوا ہے۔ مدینے والے کی تو لاج رکھو، مدینے والے کی بات کرو۔ یہ گنگوہی فنگوہی کی بات کیوں کرتے ہو جو خدائی کا دعوے دار ہے؟ اور خدائی کے دعوے دار کے ساتھ یہ بھی کہ خالق اور مخلوق میں تفریق کرنا، یہ شرک در شرک ہے۔ لو، اسی لیے اسی بدعقیدگی کی وجہ سے مفتی الیاس نے آج سے کئی سال پہلے اور تمام دنیا کے میڈیا کے سامنے بات کہا تھا، بولا تھا، اور وہ بھی قاسمی ہے کہ مندر کی مورتی میں بھی خدا ہے۔ تمہارے ان بد اعتقادیوں کا نتیجہ ہے آج کوئی اگر مورتی کی پوجا کرنے جا رہا ہے تو تم چیختے ہو، چلاتے ہو کہ مرتد ہو گیا۔ اس کو کیا بولو گے؟ اس کو بولو، فتویٰ لگاؤ سعودی عرب پر فتویٰ لگانے سے پہلے۔ اور میں ایک بات اور بھی کلیئر کرتا چلا جاؤں، بہت سے لوگ ناچ، ڈانس، بھانگڑے کے بارے میں بولتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ ایک طرف ڈانس ہو، بھانگڑے ہو، دوسری طرف یہ شرک کا انبار ہو، شرک کی غلاظت ہو، شرک کی نجاست ہو، تم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بولو کہ کون بڑا پاپ ہے، کون بڑا جرم ہے، کون بڑا گناہ ہے؟ رب کائنات نے تو واضح کر دیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ناچ، بھانگڑے، ڈانس یقیناً کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس پیمانہ تو ہونا چاہیے کہ دونوں کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شرک کائنات کا سب سے غلیظ ترین ظلم ہے، اور مشرک سب سے بڑا پلید، ناپاک اور نجس ہے۔ انما المشرکون نجس، یہ اللہ کا بیان ہے۔ لیکن وہ ناچنے والا، ڈانسر، بھانگڑے کرنے والا، اس کو پلید، ناپاک اور نجس بول سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ ڈانسر کے بارے میں یہ بات آئی ہے نہیں نا؟ کون بڑا مجرم ہوا؟ مشرک بڑا مجرم ہے یا ناچ، گانے اور ڈانس کا رسیا بڑا مجرم ہے؟ بتاؤ۔
دونوں میں کون بڑا مجرم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز پر زور دیا؟ شرک کو مٹانے پر، توحید کو عام کرنے پر سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیز کیا، توجہ دی، اور پوری زندگی توحید کی اہمیت کو اجاگر کرتے رہے۔ کیا ان لوگوں کو توحید سے الرجی ہے؟ توحید سے آخر ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ شرک کی طرف کیوں بلا رہے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ اور بہت سے لوگ، کچھ تحریکی لوگ بھی ہیں، تحریکی لوگ بھی ہیں جو سعودی عرب کے ڈانس بھانگڑے کو غلط کہتے ہیں، ہم بھی غلط کہتے ہیں، ہم بھی غلط کہتے ہیں، لیکن شرک کے سامنے وہ ہیچ ہے، ادنا ترین ہے۔ شرک کے سامنے ناچ گانے بھانگڑے ڈانس شرک کے سامنے ادنا ہے، ادنا۔ اور تحریکی قرضاوی کو دیکھ لو، قرضاوی جو تحریکیوں کا پیر مرشد ہے، کون ہے؟ پیر ہے، مرشد ہے، اخوانیوں کا سرکردہ ہے۔ وہ جب ناچ گانے بھانگڑے اور ڈانس کو حلال کرا دیتا ہے تو تحریکیوں کو سعودی عرب پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ جب تمہارا پیر مرشد قرضاوی ناچ گانے بھانگڑے کو حلال قرار دیتا ہے تو تمہارے پیر اور مرشد کے طریقے پر چل کر یہ سب لوگ ناچ گانے میں مست ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ تم شرک پر خاموش، بلکہ شرک کے مؤید ہو، تائید کرنے والے ہو، شرک کا ڈیفینس کرنے والے تم ہو۔ یاد رکھو ہمارا منہج بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح ہے کہ یا تو رب کے قرآن سے دعوت دی جائے گی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دعوت دی جائے گی۔ جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، غلط کو غلط کہتے ہیں، لیکن شرک اور ان پاپ اور گناہوں کو برابر نہیں کرتے ہیں۔ تم کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی اپنی موت کو نہیں جانتا ہے۔ کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا ہے۔ لیکن ان تبلیغیوں کی کتابوں میں دیکھو میرے بھائیوں، ان تبلیغیوں کی کتابوں میں دیکھو کہ کس طرح سے ایک مرنے والا اپنی موت کی خبر بھی رکھتا ہے، موت کی خبر بھی رکھتا ہے، جگہ بھی معلوم ہے۔ اٹھاؤ فضائل صدقات، کس سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ قرآن کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو پتا نہیں کہ کہاں کس جگہ کس وقت موت آئے گی۔ آدمی چلتا آتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ فضائل اعمال میں 50 ایسے قصے موجود ہیں کہ فلاں بزرگ تھے، بزرگ نے بتا دیا کہ میں فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ مر جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا کہ اس کی موت اسی جگہ ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ جہاں اس نے کہا تھا، جس وقت اس نے کہا تھا وہیں اس کی موت ہوئی ہے، وہیں اس کی موت ہوئی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبر میں مدفون وہ سننے سے عاجز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مردے کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہ ان کے گرو اور ان کے پروہت یہ سنا سکتے ہیں، مردہ ان کا سنتا ہے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، یہ رب ذو الجلال والاکرام کا فرمان ہے، لیکن ان کا مردہ بولتا بھی ہے، ان کا مردہ بولتا بھی ہے، اور تو اور سنتا بھی ہے، اور تو اور ہاتھ بھی پکڑ لیتا ہے، مسکراتا بھی ہے۔ اٹھاؤ فضائل صدقات اور مزید سنتے چلے جائیں، ہو سکتا ہے وقت کم پڑ جائے
لیکن حقائق ہیں، ان حقائق کو جاننا چاہیے کہ قرآن کے خلاف یہ پوری کی پوری کتاب ایک سازش کے تحت عام کی جا رہی ہے۔ کیا اس پر پابندی نہیں لگنی چاہیے؟ تبلیغی پابندی لگائے تو روا ہے، درست ہے، سعودی عرب یہ کام کرے تو ناروا ہے، نا درست ہے، ناجائز ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے انڈیا ہی میں بہت سے ذمہ داروں کو، مساجد کے ذمہ داروں کو کہتے ہوئے دیکھا ہے اور وہاں پر پڑھتے ہوئے سنا بھی ہے، فضائل اعمال کو ہٹا دیا۔ تبلیغیوں نے جو اپنی عمر کا بڑا حصہ تبلیغ میں لگا چکے تھے، انہوں نے اپنی مسجد سے اس کتاب کو نکالا ہے اور اسی کی جگہ پہ دوسری کتاب کو رکھا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ متفق ہو کر ایسا کیے۔ لیکن جہاں پر امام بیچارہ مسکین امام، جہاں پر اپنی کوشش اور اپنی چاہت سے فضائل اعمال کی جگہ پہ تفسیر قرآن رکھتا ہے، اس کو یہ زد و کوب کرتے ہیں۔ کیا تفسیر پڑھنے کی وجہ سے کسی کو مارنا چاہیے؟ یہی انصاف ہے؟ یہی ایک امام کی قدر ہے؟ غازی آباد کا واقعہ ہے، میرے پاس پوری تفصیل آئی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے آج سے 5 سال پہلے اس کا جواب دیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ ظلم نہیں، زیادتی نہیں، اور جو ظلم اور زیادتی کو روکے، ظلم و زیادتی پر پابندی لگائے، اس کے خلاف اتنا بڑا واویلا، اتنا بڑا ہنگامہ عالمی سطح پر۔ کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بھونک رہا ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بھونک رہا ہے، کوئی انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بھونک رہا ہے۔ کس کے خلاف؟ مملکت توحید کے خلاف۔ اب شرک کے خلاف تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ شرک کو روکنے کی تمام مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بولو، ایمان سے بولو میرے بھائیو، بولتے کیوں نہیں؟ آواز تم بھی بلند کرو اور بتاؤ کہ یہ شرک اور کفر پر مبنی کتاب ہے، اس پر پابندی تو آج ہی نہیں بلکہ بہت پہلے لگا دینی چاہیے تھی۔ یہ ایسی کتاب ہے، اتنے خرافات، یہاں تک کہ ان ظالموں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی افتراء پردازی کی ہے۔ اٹھاؤ، فضائل اعمال میں فضائل درود ہے، فضائل درود ہے اس میں، اور فضائل حج بھی ہے، دونوں کو اٹھا کے دیکھو، فضائل درود اور فضائل حج دونوں کو اٹھا کر دیکھو۔ 555 ہجری میں، کب؟ یاد رکھو، تاریخ بھی لکھا ہے۔ اور یہ کتابیں دیکھو، یہ کتابیں، یہ فضائل اعمال، یہ کہاں سے؟ یہ دیکھو نوجوانوں، یہ دیکھو فضائل اعمال ہے، یہ فضائل اعمال دیکھ لو، یہ فضائل اعمال ہے، فضائل اعمال دیکھ لو تم، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، صاف طور سے لکھا ہوا ہے۔ فضائل درود اس میں ہے کہ 555 ہجری میں رفاعی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر شعر پڑھا کہ میں اپنی روح کو پہلے آپ کی قبر کی زیارت کے لیے بھیج دیا کرتا تھا، لیکن آج روح اور جسم کے ساتھ حاضر ہو گیا ہوں، تو آپ اپنا دست مبارک باہر نکالیے تاکہ یہ جسم اور روح کے ساتھ جو حاضر ہوا ہے وہ آپ کے ہاتھ کو چوم لے۔ اتنا کہنا تھا کہ قبر سے ہاتھ نکلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور 90,000 لوگوں نے اس ہاتھ کو دیکھا ہے۔ قبر پرستی کی دعوت ہے یا نہیں ہے؟ مردہ پرستی کی دعوت ہے یا نہیں ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، میت جو بھی ہو، نبی ہو، رسول ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، ریفارمر ہو، میسنجر ہو، کوئی بھی مردہ نہیں سن سکتا ہے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس لوگ آتے تھے، آواز لگاتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ قبر کے پاس جا کر کے آواز لگاتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
شعر پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر پڑھنا پسند نہیں کیا. اب قبر پہ جا کر شعر سنانا، تو یہ قبر کے پجاری لوگ جو رات دن میلے لگاتے ہیں قبروں پر، ان کا کیا قصور ہے؟ بتاؤ تبلیغیوں، یہ ضلالت اور گمراہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر سن کر کے اپنا ہاتھ قبر سے نکالا، 90,000 لوگوں نے دیکھا، عبد القادر جیلانی بھی اس میں موجود. کس سب کو؟ رفاعی کو جمع کیا، جیلانی کو جمع کیا، 90,000 لوگوں کو جمع کیا. یہ قصے اور کہانیاں نہیں، کیا ہے؟ قصے اور کہانیاں نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ دیو مارائی قصے، اس سے کسی بھی شخص کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں، سوائے نقصان کے. عقیدے کی بربادی ہے، یہ بربادی اعمال کتاب ہے، اس پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے. اسی لیے ممبئی میں ایک صاحب تھے، بڑے زمانے تک تبلیغ کے چلے پر چلے لگاتے تھے. ان کا نام تھا نثار پاٹنکر. بڑے پڑھے لکھے تھے، سائنس کے ٹیچر بھی تھے. زمانے دراز تک وہ چلے پر چلے لگاتے رہے. اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا فرمائی تو انہوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ جو اپنے ہاتھ سے لوگوں کو دیا کرتے تھے تبلیغی نصاب فضائل اعمال، اس کتاب کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی، پوری توبے کی کہانی. اور انہوں نے 20 لیٹر اس زمانے کے تبلیغ جماعت کے امیر کے پاس لکھا کہ ہمارے دل میں ان باتوں کو پڑھ کر اشکالات پیدا ہوتے ہیں، ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں، ان کے جوابات چاہیے. کسی کا کوئی جواب نہیں دیا تبلیغی جماعت والوں نے. اور میں جب پوچھتا ہوں ان سے تو یہ کہتے ہیں یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ان سے بات کیجئے، ہم نہیں جانتے. بھائی نہیں جانتے تو کیوں نظر ڈگر ڈگر اس گمراہی اور ضلالت کو، کفر اور شرک کو لے کر گھومتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو ایسی بات پڑھ کر سناتے ہیں؟ آخر اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ ان باتوں کو پڑھ کر جتنے لوگ گمراہ ہوں گے، ان تمام گمراہوں کی یہ ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ یہ سب تبلیغیوں کے اوپر، جتنے یہ ساتھ دینے والے ہیں تمام کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ تمہاری وجہ سے اتنے لوگ گمراہ ہوئے، قبر پرست بنے، مردہ فروش بنے، مردوں کی دہائی دینے والا بنے، تمہاری وجہ سے. تو ڈیفنس کرنے والوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان تمام لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے توحید و سنت سے اگر تم کو محبت ہے تو توحید و سنت کا دفاع کرو. جو توحید و سنت کو عام کرتا ہے اس کا ساتھ دو، جو بدعات کو، خرافات کو، شرکیات کو اور دیو مالائی قصے کو عام کرتا ہے اس کو بین کرو، اس پر پابندی لگاؤ. جتنے بھونکنے والے ہیں تمام سے یہ سوالات کرو جو میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے. میرے بھائیوں، میں اتنے قصے اور کہانیاں رکھا ہوں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، کافی وقت چاہیے. ویسے تو الحمدللہ میں ان کے ایک ایک سوال کا جواب حاضر رکھا ہوں. جو بھی سوال کرنا چاہے، کوئی تبلیغی آئے، تبلیغی کا مدافع آئے، تبلیغیوں کا ڈیفنس کرنے والا آئے، سوال کرے، انشاءاللہ العزیز اس کا جواب دیں گے، اور مدلل جواب دیں گے، مفصل جواب دیں گے، تاکہ احقاق حق کا فریضہ انجام دیا جا سکے اور ابطال باطل کا بھی فریضہ انجام دیا جا سکے. میں اتنی ہی پر اس وقت اکتفا کر رہا ہوں، سوال کا موقع دے رہا ہوں. آپ میں سے جو کوئی بھی سوال پوچھنا چاہے بالکل پوچھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اہل توحید کی مدد فرما. اللہ رب العالمین کتاب و سنت کے ماننے والوں کی مدد فرما، اور اہل باطل کو اللہ رب العالمین یا تو ہدایت دے یا ہلاک کر دے. آج بر صغیر میں ان تبلیغیوں کے جتنے جرائم ہو رہے ہیں کتاب و سنت کے ماننے والوں کے خلاف، یہ وقت نہیں کہ ان کو بیان کیا جا سکے. یہ کتاب و سنت کے ماننے والے قال اللہ قال رسول کی صدائے بلند کرنے والوں کے مسجدوں پر تالے لگواتے ہیں. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. جب یہ لوگ دیکھتے ہیں
کہ کتاب و سنت کے ماننے والے ہر جگہ قال اللہ قال رسول اللہ کہتے ہیں، اور یہ فلاں بابے کی کہانی، فلاں بزرگ کی کہانی، فلاں کی کرامت، فلاں کی دہائی، یہ سب بیان کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے مشرکین مکہ نے اہل توحید کا جینا دوبھر کیا تھا، اسی طرح سے جہاں بھی ان گمراہ لوگوں کو موقع ملتا ہے وہاں اہل توحید کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین موحدین کی مدد فرمائے، اور جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا یہ گمراہ لوگ مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو مرتے دم تک کتاب و سنت پر قائم رکھے، کتاب و سنت کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے سب اسی پیغام کو عام کریں جس پیغام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں رات و دن عام کیا تھا، تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے، اور اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر ساقی کوثر کے ہاتھوں جام نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم